یار ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے نا برو, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ دونوں سائڈ پہ نا والا صبر کی ضرورت ہے. یعنی اگر تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا بیچ میں, وہی جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ہسبینڈ جاتا ہے سارا دن کام کرتا ہے اور ہارڈلی ان دونوں کو موقع ملتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, واللہ یہ میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے سجیسٹ کروں گا. فار ایگزامپل لیٹ سے جیسے یعنی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ اپنی وائف سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے نا, یعنی اگر ایسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, تمہیں پسند نہیں ہے, ہو سکتا ہے تمہاری یعنی تمہاری بیوی کی کچھ عادتیں ہیں جو تمہیں پسند نہیں آ رہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہے. واٹ وی ہیو ٹو ڈو از, ہم کتنی بار بیٹھتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ اور یہ پوائنٹ ڈاؤن نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میری کون کون سی ہیبٹس ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. لیٹس ٹاک. آپ بھی بتائیں, وہ بھی بتائیں. جب تک آپ دیکھیں کمیونیکیٹ نہیں نہ کریں گے تو یقین کریں چیزیں جو ہیں سورٹ آؤٹ نہیں ہوں گی. بالکل ایگزیکٹلی. یہ آئی تھنک یہ جو ہم پہلے بھی بات کی تھی نا کہ ہم لوگ ہمارے جو لوگ شادی کرنے لگتے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو اینی ٹریننگ فار دیم کہ شادی کی جو تیاری کرا دیتے, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا ویڈنگ کی تیاری ہوتی ہے, میرج کی تیاری نہیں ہوتی. اسی طرح ہمیں جب پرابلمز آتے ہیں نا میرج لائف میں تو وی آر ناٹ ٹرینڈ ٹو ڈیل ود دوز پرابلمز. وی ڈونٹ ہیو دیز, آپ کہہ لیں نیگوسیشن اسکلس کہہ لیں یا کمیونیکیشن اسکلس کہہ لیں, یہ نہیں ہوتے, نہ ہسبینڈ کی طرف ہوتے ہیں نہ وائف کی طرف ہوتے ہیں. اور صرف اپنی بات کیا تو کرنی آ رہی ہوتی ہے, اپنی ایکسپیکٹیشن کی لے کر آئے ہوتے ہیں ہم, ڈیر ایکسپیکٹیشن, اور ہم چاہ رہے ہیں دوسرا بندہ اس کے مطابق پورا کا پورا اتر جائے. جب وہ نہیں اترتا پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اینڈ سم ٹائمز یو ڈونٹ, کبھی کبھار کوئی ایک ہوتا ہے وہ پرابلم یا تو فیس کرتا رہتا ہے اور کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتا کہ یار پتہ نہیں, اور وہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دن ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اس کے بعد. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک مرد اور خواتین سے نا یہ جو چیز ہے نا کہ وائف سے پوچھنا چاہیے کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پہ کرتی ہیں. اگر تو پہلے 3 لوگوں میں ہسبینڈ کا نام آتا ہے تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور دوسری چیز یہ کہ زندگی میں 3 اہم مینٹورز کون ہیں آپ کی لائف میں وائف کے لیے, اگر تو اس میں سے ایک ہسبینڈ کا نام آتا ہے تو دس مینس الحمدللہ ہسبینڈ نے اچھا ریلیشن مینٹین کیا ہوا ہے. اگر ہسبینڈ سے میں سوال کریں کہ آپ کو دنیا میں 3 سب سے خوبصورت خواتین کون لگتی ہیں, موسٹ بیوٹیفل وومن, موسٹ بیوٹیفل پیپل, اگر پہلے 3 میں اس کی بیوی کا نام آتا ہے نا دین دس مینس کہ الحمدللہ میرج کا ریلیشن شپ اچھا ہے. اینڈ اگر فرسٹ پہ آتا ہے تو الحمدللہ پرفیکٹ ہے, یعنی اس میں وہاں بھی آتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کائنات کا سب سے یعنی آپ بہترین دوست کون ہے آپ کا ہسبینڈ سے. اگر ہسبینڈ کی وائف بہترین دوست نہیں ہے نا تو دس از اگین اے لٹمس ٹیسٹ کہ ہمارا تعلق اور وہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ اچھا نہیں ہے ہمارے ساتھ. سو بات یہ ہے کہ یار ہسبینڈ جو ہے نا اور وائف دونوں اس معاملے میں وی شوڈنٹ بی بائسڈ, اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی ہسبینڈ باہر منہ مارتا ہے عورتوں کو کہ نہیں جی نہیں چلیں جانے دیں کوئی مسئلہ نہیں, اور جب عورت منہ مارے تو طلاق دے دو, بالکل برداشت نہیں کرنا. دونوں کا سیم فالٹ ہے, چاہے مرد ہے چاہے خواتین ہے. ہاں یہ البتہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کچھ خواتین کو یا کچھ مردوں کو, اچھا مجھ سے اکثر خواتین پوچھتے ہیں کہ تابی ایسے سے کیس ہے, میں کہتا ہوں دیکھیں اف یو ٹرولی لو ہم اینڈ دے لو دیئر ہسبینڈس تو ٹرائی کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں. Give them da'wah, give them nasiha, help them in getting out of the situation اگر وہ ریلائز کرتا ہے تو. ادروائز لاسٹ آپشن تو نکلنے کا ہے ہی ہے, ڈائیورس کا ہے ہی ہے, لیکن ٹرائی ایفرٹ دیں, شاید وہ آپ کی شاید وہ نکلنا چاہتا ہو. اور جب آیا نا ایک دفعہ وائف کی بات آئی کہ ہسبینڈ نے کہا تھا ابھی میری وائف باہر افیئر میں ہے, تو یہ ہسبینڈ کو بالکل برداشت نہیں, رائٹ. تو میں نے اس کو سیم ایڈوائس کی, میں نے کہا اف یو لو ہر تو اس کو سمجھائیں, ڈونٹ جسٹ لیو ہر, اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اس کو اپنا ساتھی بنائیں اور کوشش کریں کہ وہ بچ جائے اس چیز سے, ادروائز طلاق تو ہے ہی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس طرح کی چیز بڑا ڈیفیکلٹ سا معاملہ ہے, بڑا ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کو تھوڑا پریگمیٹکلی بھی دیکھیں کہ اس کی کس انٹینسٹی پہ ہے. ایک انٹینسٹی ہے کہ بندہ بالکل آؤٹ ہو گیا ہے اور عادتاً وہ ہر جگہ ہی منہ مار رہا ہے, ایک اس طرح کا کیس ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یار شاید اس میں شاید ریکوری کا کوئی چانس نہیں, بٹ ایک جس طرح آپ نے کہا نا کہ شاید وہ سلپ ہو گیا کہ یار کسی دفتر میں کسی عورت نے اس کو اپروچ کر دیا یا کسی مرد نے کسی عورت کو, اینڈ وہ تھوڑی سلپ ہو گیا یا سلپ ہو گئی, اور وہی بات ہے کہ اصل لو وہ اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف سے ہی کرتے ہیں. سیم کیس فار وومن ایز ویل, اگر وومن سلپ ہو گئی وہی, تو اس میں یہ ہے کہ مے بی دیر از some help required. Maybe there are certain lifestyle changes آپ لوگوں کو کرنی پڑیں گی. Maybe there are few things جو وہی باتیں کمیونیکیٹ کر کے اس کو کور کر دیں اپنے اسپاؤس کو, معاف کر دیں. Obviously غلطی ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کریں گے, this is sin. لیکن یہ کہ
معافی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے, اور اسپیشلی اگر وہ چھوٹی سی سلپ اپ ہے, اگر کوئی میجر ہو گیا دین obviously then. اور دوسری بات یہ ہے کہ probably you'll never be able to forget it. You might be able to forgive her or him but not forget everything. نہیں میرے خیال سے خواتین پھر بھی مرد کے معاملے میں کچھ کر سکتی ہیں, لیکن مرد کبھی برداشت نہیں کر سکتا for some reason, you know. لیکن کرنا چاہیے, مطلب فار ایگزامپل مطلب یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے نا کسی معاشرے میں, یہ نہیں کہ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر پھسل گئی and you love her, it depends upon the mistake نا, جیسے پہلے بھی کہا کہ وہ کس انٹینسٹی کی بات, تو پھر اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے ہمت دے اور طاقت دے اور قوت دے کہ میں اس کو بھلا دوں. لیٹ می اوور کم دس فیلنگ. اور اسپیشلی اگر کوئی ایسا معاملہ نا اٹ ہیز بیکم پارٹ آف یور لائف, فار چاہے وہ ہسبینڈ کی بات ہے یا وائف کی بات ہے, تو میرے خیال سے اگر جیسے آپ نے بتایا نا وہ 14-15 سال ہو گئے ہیں اور اس طرح کی بات ہے کہ پوری زندگی ایسے گزر گئی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے گزارا تاکہ آپ صبر کریں اس پہ, اور اللہ تعالیٰ بدلے میں بس جنت دے آپ کو.